محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت بالأسر. قابل احترام معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کریم کا احسان ہے، اللہ جل شانہ نے ہم تمام بہن بھائیوں کو دین اسلام پر یہاں جمع فرمایا. یہ خوبصورت اور باعث رحمت ساتیں ماہ مبارک ربیع الاول کی عطا فرمائیں. یہیں اسی حال میں کچھ سال پہلے حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی معیت میں ماہ مبارک ربیع الاول کے حوالے سے بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام، اس کے انعقاد اور اس میں شریک ہونے کی سعادت نصیب ہوئی. جہاں ڈاکٹر صاحب کھڑے ہو کر تعارف کرا رہے ہیں، یہیں کھڑے ہو کر چند گزارشات میں نے پیش کی تھی. زندگی یہ فرصت شاید کہ ہاتھ میں جو پکڑی ریت ہے اس کا سرکنا پھر بھی شاید محسوس ہوتا ہو، لیکن یہ زندگی کی ساعتیں معزز خواتین و حضرات کیسے گزری، کیسے گزر جاتی ہیں، سمجھ نہیں لگتی. میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم سے ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. ترجمہ عرض کرتا ہوں، پھر جو بات ابتداً شروع کی ہے چند گزارشات پیش کر کے اس کی تفسیر بھی عرض کرتا ہوں. چونکہ موضوع بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے کلام ذاتی میں، پس آپ کے پروردگار کی قسم، جب تک یہ لوگ اپنے جھگڑوں میں آپ کو منصف نہ بنائیں، پھر آپ کے فیصلے پر ان کے دل تنگ نہ ہوں اور آپ کے حکم کو خوشی خوشی نہ مان لیں، تب تک مومن نہیں ہوں گے. معزز سامعین کرام، ماہ مبارک ربیع الاول کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے تو بندے مومن کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی. اسی ماہ مبارک میں موضوع ولادت باسعادت کے ساتھ بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اس محفل کا انعقاد کرنا، یہاں بات آتی ہے کہ یہ پہلو بھی عرض کرتا جاؤں. عام الفیل کا سال، ربیع الاول کا مہینہ، یہ وہ حصے ہیں جہاں کل اجماع ہے، اختلاف رائے نہیں، لیکن 7، 8 سے 12 تک مختلف تواریخ جو ہیں ان پر بحث آتی ہے کہ کون سا دن جو ہے وہ ولادت مبارک کا صلی اللہ علیہ وسلم کا. کثیر جو اجماع ہے وہ 9 ربیع الاول کا ہے، لیکن 12 ربیع الاول تک بات آتی ہے. بات 8 سے 12 کی ہو، لیکن جو یقینی بات ہے وہ ولادت باسعادت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. ماہ مبارک ربیع الاول وہ سال کہ جب مکہ المکرمہ پر بادشاہ حملہ آور
اور اپنی طاقت اور فوج کا نشہ، لیکن رب کائنات نے ایک معمولی پرندے سے اسے ایسی شکست فاش عطا فرمائی کہ قرآن کریم اسے کھایا ہوا بھس بیان فرماتا ہے۔ معزز سامعین کرام، جہاں روایات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ساتھ انوارات کے ظہور، فرشتوں کے ظہور، ایسی روشنی کہ جس روشنی میں کیسر و کسرا کے محلات کا نظر آنا، کسرا کے محل کے 14 کنگرے گر جانا، بے شمار پہلو جو ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں، اور بنیادی طور پر جب رب کائنات یہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تو معزز سامعین کرام، ایک ذات ہے جو خالق، اللہ رب العالمین، باقی جو کچھ ہے کیا ہے؟ مخلوق۔ اور اللہ جل شانہ نے جب ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم نے آپ کو مخلوق کی طرف باعث رحمت پیدا فرمایا، تو سمجھ آتی ہے کہ خالق کی رحمت جو مخلوق کو نصیب ہو رہی ہے اس کی نسبت نص قرآن بیان فرما۔ تو جب اس اظہار محبت کی بات آتی ہے، ضروریات زندگی کو ہم دیکھتے ہیں، اپنی خواہشات کو دیکھتے ہیں، زندگی کے تسلسل اور ان پہلوؤں اور باریکیوں کو دیکھتے ہیں، تو سمجھ آ جاتا ہے کہ آج جو مجھے ضرورت پیش آ رہی ہے اس کی تکمیل یہ اللہ کی رحمت یقیناً ہے، کوئی شک نہیں۔ لیکن کلی بات یہاں نہیں آتی، تو تھا نہیں، تیرے نہ ہونے کو اس نے ہونا عطا فرمایا، اسے کس درجے میں لکھے گا؟ تو یہ اللہ کی رحمت ہے نا۔ اس نے کتنے ہی گروہ پیدا فرمائے مخلوق کے، تجھے گروہ انسانی میں پیدا فرمایا، جسے اشرف المخلوق ہونے کا شرف عطا فرمایا، اسے کہاں لکھیں گے؟ تو سمجھ آتی ہے لمحہ لمحہ، لہجہ لہجہ اس کی عطا ہے، اس کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے، اور لمحہ لمحہ اور لہجہ لہجہ ضرورت ہے مخلوق کی اس کی رحمت، اور وہ غفور الرحیم عطا فرماتا۔ اللہ کریم کا احسان کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونا یہ شرف عطا فرمایا۔ ثم الحمدللہ۔ معزز سامعین کرام، جب بات ولادت باسعادت اور اس حوالے سے خوشی کی آئے گی، اس میں فقط بشر کا یہ حصہ جسے رب کائنات نے نوری ایمان سے نوازا، صرف یہ ایک نہیں رہے گا۔ آپ فضاؤں کی روانی کی بات کریں، انہی ہواؤں کا بادلوں کو لہراتے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کی بات کریں، زمین کے رنگ کی بات کریں، نیلے آسمان اور اس کی وسعتوں کی بات کریں، چاند، ستارے، سیارے، سورج، کس کس کی بات کریں، ہر شے جو مخلوق ہے، وسعتوں سے آ کے خاک کے ایک ذرے تک آؤ، ہر شے جو خلق ہے، تو اللہ کریم کی رحمت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے مجسم رحمت مبعوث فرمایا۔ تو جب بات اظہار تشکر کی آئے گی تو بات تو صرف بندے مومن کی نہیں رہے گی، تو جب بات مخلوق کی آئے گی تو کون سا پیمانہ ہے جو یہ شمار کر سکے کہ اللہ کریم کی کتنی مخلوق ہے، کتنے پہلو ہیں، کون سی تسبیح ہے، کیا حصے اس نے اس کے لیے پسند فرمائے؟ یہ ایسا بحر ہے جس کا کنارہ مخلوق کی دسترس سے باہر۔ یقیناً اظہار محبت، عقیدت، احترام ضرور منانا۔ بنیادی طور پر جب بات بعثت کے حوالے سے آپ کریں گے تو یہاں نقطہ جو عرض کرنا چاہتا ہوں، یہیں اسی پلیٹ فارم پر کھڑے ہوئے بھی چند گزارشات 5-6 سال پہلے پیش کی تھی۔ تب وہ موقع تھا جب شیخ المکرم حیات تھے، آپ تشریف فرما تھے، آپ کے ساتھ رفقا تشریف رکھتے تھے، ان کا بھی شکریہ ادا کیا۔ آج جو ہمارے بڑے پیارے
ہمارے درمیان تشریف رکھتی ہیں، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، آپ حضرات، سب کا یہ جو جمع ہونا ہے، اس حوالے سے بھی دعا گو ہوں، مشکور بھی ہوں، اور شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ بھی سوچتا ہوں، ڈرتا ہوں کہ یہ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد ہیں، انہیں یہ کہنا کہ آپ کی محبت میں جمع ہونے پر آپ کا مشکور ہوں، تو میں کون ہوں اس شکریہ کے ادا کرنے؟ یہ تو وہ محبت ہے جس کا اظہار بندے مومن اپنی محبت اپنے امتی ہونے کی حیثیت سے کرتا ہے، کوئی دوسرا اس کا شکریہ کیسے ادا کر سکتا ہے؟ یہ وہ انداز ہے جو اللہ اور اس کے بندے کے ماں بہن ہے، وہاں کون داخل ہو سکتا ہے؟ اس انعقاد پر، اس تشریف آوری پر، اس بیٹھنے پر پھر بھی دل چاہتا ہے کہ آپ تمام احباب کا شکریہ بھی ادا کرتا رہوں اور دعاگو بھی رہوں۔ تو جب میں تب عرض کر رہا تھا معزز سامعین کرام، تو میں سوچتا تھا کہ کئی سال ذمہ داری ادا کی، کئی سال، اگر آپ اسے یہ کہیں کہ 2 دہائیاں، تو تب اس وقت بھی 2 دہائیاں بنتی تھیں۔ یہ خواہش تھی، یہ تڑپ تھی کہ کہیں کوئی ایک پروگرام ایسا نصیب ہو جس کا انعقاد کیا جائے اور حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں تشریف لائیں۔ تو یہ انعقاد بھی نصیب ہوا، لیکن میں نے عرض کیا کہ یہ فانی جہان کی جو ساتیں ہیں، فانی ہیں، ہاتھ کی ریت محسوس ہوتی ہے، یہ محسوس بھی نہیں ہوتی۔ اس گزارش کے وقت کو گزرے بھی ماہ و سال میں وقت تبدیل ہو گیا۔ آج یہاں آپ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف نصیب ہوا۔ جو یہاں تشریف رکھتے ہیں باہم ہم کلام ہیں، آنکھیں چار ہیں، جانے آنے والے وقت میں کون ہو اور کون نہ ہو۔ لیکن معزز سامعین کرام، دنیا کی زندگی میں لوگ امر حصے ڈھونڈتے ہیں، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ دنیا ہے ہی فانی۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، قائم بالذات تو صرف اللہ کی۔ یہ جان ہے فانی، اس فانی جہان میں ابد حصی کیسے کوئی تلاش کر سکے؟ لیکن ایک حصہ، ایک پہلو جب آپ اس موضوع، اس عشق، اس محبت میں تلاش کریں گے تو بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ موقع ہے کہ جب وحی الہی کا ظہور ہوا، اللہ کریم نے آپ پر وحی نازل فرمائی، جبریل امین اللہ کریم کا کلام لے کر حاضر ہوئے، اور اس کلام سے نسبت امتی کو ایسی نصیب ہوئی کہ امتی تک مخاطب ہوئے۔ معزز سامعین کرام، یہ وہ پہلو ہے جسے بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اظہار محبت کی بات آئے گی تو زندگی کے ہر پہلو با مقصد سمجھا جاتا ہے، ہر پہلو کو با مقصد سمجھنا چاہیے، یہ درس دیا جاتا ہے۔ تو جب ہر پہلو کو با مقصد سمجھا جائے، سمجھا جانا چاہیے، یہ بحث زندگی کے ہر پہلو میں میسر آتی ہے، تو جب بات امتی کے رشتے کی آئے گی، جب بات عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئے گی، جب بات بندے مومن کی آئے گی، جب بات اللہ جل شانہ کی اس عطا کی آئے گی، ولادت باسعادت سے بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوعات آئیں گے، تو یہ جو مخاطبین ہیں، کیا ان کے اظہار محبت کو فقط یہی احترام درکار ہوگا کہ فقط اظہار محبت کی جائے؟ تو بات سمجھ آتی ہے کہ وہ رشتے جو نسبی ہیں، وہ جو رشتے خونی ہیں، انہیں بھی مقدم بارگاہ عزتی میں تب ٹھہرایا گیا جب ان کے ساتھ ایمانی رشتے کا جوڑ ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی ایسی بنائی جیسے اللہ کریم نے بنانا سکھلائی۔ آیت قرآن کریم کی بتاتی ہے کہ میرے حبیب ایسے بناؤ کشتی جیسے ہم تمہیں سکھاتے ہیں۔ وہ کشتی میں سوار ہیں جنہیں تعلق ایمانی نصیب ہے، وہ سوار ہیں
اور لہروں کی دوش پر کون ہے جسے رشتہ نسبی نصیب ہے جو آپ کا خون ہے۔ تو رب کائنات کے حضور اس نسبی رشتے کی حیثیت کوئی نہ رہی، لیکن ایمانی رشتے مقدم ہو کر نوح علیہ السلام کی کشتی پر سوار ہو۔ اسی طرح جب بات اظہار محبت کی آئے گی معزز سامعین کرام، تو یہ تو وہ ابتدا ہے جو رب کائنات نے ایسی عطا فرمائی ہے جو ہر تخلیق کو نصیب ہوئی، وہ پہلو جو خصوصی رشتے قائل قد من اللہ علی المؤمنین، احسان ہے بندے مومن پر رب کائنات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ جب بات بعثت کی آئے گی، بات حکم کی آئے گی، بات حکم کی آئے گی تو بات جو دیکھی جائے گی وہ تعمیل کی۔ جہاں سے حکم ہے وہ مقام کیا ہے جسے مخاطب فرمایا جا رہا ہے، جہاں تعمیل ہونی ہے وہ جگہ اور وہ مقام کیا ہے، موضوعات پھر یہ چھڑیں گے۔ حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ نے خصوصی حکم دیا تھا کہ جہاں تک ہو سکے اس موضوع کے تحت محافل کا انعقاد کیا جائے، اس بات کو اتنا عام کیا جائے کہ یہ وہ در ہے جہاں محبت بھی اصول و ضوابط کی پابند ہے۔ یہ نہ جانا جائے کہ یہاں عاشق اپنے حصوں سے، اپنی خواہشات سے، اپنی مرضی سے کسی پہلو میں کسی درجے کا کوئی تجاوز، کمی یا بیشی کوئی صورت اختیار کر سکتا۔ تو اس لیے معزز سامعین کرام اس موضوع کے تحت آپ کے سامنے حاضر خدمت، دعا گو ہوں کہ رب کائنات یہ حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، گرد و پیش کے حالات یہ ٹھوکریں اب انہیں میں دستک بھی نہیں کہہ سکتا، چونکہ دستک کبھی حد و حدود و قیود ہوتی ہے۔ اب تو یہ آوازیں ہمارے گرد و پیش جو پیدا ہو رہی ہیں، جو ہمارے معاشروں کے حالات ہیں، انہیں دستک نہیں، انہیں ٹھوکریں کہا جائے تو شاید پھر بھی یہ حصے کم۔ اور جب اللہ کریم اپنا حبیب مبعوث فرماتے ہیں معزز سامعین کرام، تو قرآن کریم ہی بتلاتا ہے کہ یہ بعثت اللہ کریم نے کیوں مخلوق کو عطا فرمائی۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے ہر رسول کو اسی واسطے مبعوث فرمایا ہے اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ یہ وہ اصول ہے جو کلام ذاتی عشق مصطفیٰ کا مقرر فرما۔ جب بات بعثت کی ہم کریں گے تو بات پھر حکم کی آئے گی، جب حکم کی آئے گی تو تعمیل حکم میں پھر روبرو ہم کھڑے ہوں۔ جب بات روبرو کھڑے ہونے کی آئے گی معزز سامعین کرام، پھر نتائج کی بات نہیں آئے گی، بات کردار کی آئے گی۔ میرے اختیار میں میرا کردار ہے، اختیار تو اللہ رب العالمین کے دست قدرت ہے۔ میں نتائج کو دیکھتے ہوئے جو اس کے دست قدرت میں اپنا کردار چھوڑ دوں، مجھے اس بات سے رخصت نہیں ملے گی، میری ذمہ داری سے مجھے۔ اور اللہ کریم نے قرآن کریم ہی میں اسی آیہ کریمہ سے چند آیات پہلے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، فرمایا اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کی طرف آؤ، پیغمبر کی طرف، تو آپ منافقین کی یہ حالت دیکھیں گے کہ آپ سے پہلو تہی کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک معاملہ پیش آیا، اس میں ایک فریق ایسا بھی تھا جو منافقت کر رہا۔ مختلف روایات ہیں جن میں سے پانی کی سینچنے کی بھی بات ہے، بام لین دین کی بھی بات ہے۔ شان نزول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ فرمانا، اس پر کسی کا اعتراض کرنا، کسی ایک واقعے میں یہ حصہ بھی ملتا ہے کہ آپ نے جو فیصلہ فرمایا پھر عرض کی اگر اجازت دیں تو ہم یہ فیصلہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس لے جائیں۔ آپ نے فرمایا لے جاؤ۔
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا کہ یہ فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد میرے پاس آئے، آپ نے اٹھا دیا۔ وہاں سے اٹھ کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے کہ یہ معاملہ ہے اور جو فیصلہ لینا چاہتا تھا، آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، تمہارا میں فیصلہ کرتا ہوں۔ اٹھ کر اندر تشریف لے گئے، اپنی تلوار لے کر اس کی گردن اڑا دی۔ کہا تمہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر عمر فاروق کا فیصلہ درکار ہے؟ تو گستاخ۔ تو روایات میں ان آیات کے ساتھ یہ معاملات بھی ملتے ہیں کہ جب کوئی خواہشات ذاتی کے تحت اپنے فیصلے کرتا ہے تو پھر اس کا خون جب بہہ جائے تو اس کا بھی حساب نہیں رہتا، وہ بھی ضائع ہوتا ہے۔ اور وہ جہاں منافقت تھی وہاں اس انصاف سے اطمینان کہاں ہو سکتا تھا؟ یہاں جب میں آج آپ کے سامنے یہ آیا کریمہ تلاوت کر رہا ہوں معزز سامعین کرام، تو نہ میں کسی کو منافق کہہ رہا ہوں، نہ میں کہہ سکتا ہوں، اور نہ یہ کسی کا مقام ہے کہ کسی بارے میں کوئی فیصلہ طے کرے۔ یہ رب کائنات کا اپنا اصول ہے، ہم میں سے ہر ایک نے اس کے حضور پیش ہو۔ میں جو جسارت کر رہا ہوں وہ صرف اتنی کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو، ہم مانیں کہ یہ آپ کا حکم ہے، لیکن عملی صورت میں ہماری زندگی میں وہ نظر نہ آئے۔ مجھے بتائیں میں کون سے الفاظ استعمال کروں ایسے حالات کے۔ ان موضوعات کو ہم نہیں چھیڑیں گے تو اپنے معاشروں میں سکون کیسے تلاش کریں؟ اپنے رشتوں میں وہ جو رشتہ ہے وہ کہاں سے ملے گا ہمیں؟ جس زندگی کی کامیابیوں کامرانی کی باتیں کرتے ہیں اس کے اختتام پر جو عبدالآباد زندگی ہے، جس کی ابتدا برزخ سے ہے، جس کی ابتدا لات سے ہے، جس کی ابتدا قبر سے ہے، اور جو اعمال کی نسبت تعمیر ہوگی، میں اس کے بارے الفاظ کیا عرض کروں؟ تو جب بات بعثت رحمت عالم کی آئے گی تو یہ ایک ایسا آئینہ ہے جو میرے سامنے بھی ہوگا، معزز خواتین و حضرات، آپ کے سامنے۔ جو معاشرے میں جھگڑا ہے، ایک دوسرے کی طرف جو اشارہ کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کے حالات پر جو بحث آتی ہے، ان موضوعات کو جب میں آئینے میں اپنے روبرو دیکھوں گا تو مجھے کیا فرصت ملے گی کہ میں کسی کو مخاطب بھی کر پاؤں کہ نہ پاؤں؟ تو یہ حقائق کیسے نظر آئیں جب تک بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نہ جان پائیں؟ یہ حقائق کیسے ہم دیکھ پائیں؟ یہ حقائق کیسے ہم سمجھ پائیں گے؟ اجتماعیت پر کیے گئے اعمال ہمیں تفریق تک نہ پہنچائیں، اس میں حیرانگی کی کیا بات کہ بات جب اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر آئے گی تو اجتماعیت کہاں رہے گی؟ تو یہ وہ موضوعات ہیں، یہ وہ پہلو ہیں جو ارشادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں مجھے مخاطب فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک کمزور نحیف، حیثیت میں بھی کم ترین تشریف فرما ہے مسجد نبوی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کو دیکھا وہ بھوک، وہ افلاس، وہ نکات، وہ تنگیاں، کمزوریاں راحت میں بدل گئی۔ کچھ ہی لمحے بعد چہرہ متغیر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ذات ہے، وہ ذات جس کی عشق و محبت میں کوئی پیمانے کی صورت نہیں رکھتا۔ کیا خوب آپ نے پہچان لیا۔ فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں ہے پاس۔ کبھی بچوں کو بھی کھانا کھلا پاتے ہیں، کبھی وہ بھی بھوکے سو جاتے ہیں۔ ارے اللہ کے حبیب جب چاہتے ہیں تیرے حضور حاضر ہوتے ہیں، دیدار نصیب ہوتا ہے، کوئی تنگی نہیں رہتی۔ آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے،
اللہ کریم آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ ہمارا جانے کیا ہو ہم جنت تک پہنچ پائیں کہ نہ پہنچ پائیں، اور اگر جنت میں بھی داخل ہوں گے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تو معاملہ دنیا کا ہے، جب چاہتے ہیں حضور حاضر ہو جاتے ہیں، وہاں ہمیں آپ کے حضور حاضر ہونے کون دے؟ اتنا فاصلہ، ایسا درد تھا، ایسی محبت، ایسی عقیدت، ایسی پاکیزگی تھی کہ جواب رب کائنات نے عطا فرمایا کہ میرے حبیب کا اتباع اختیار کرو، انبیاء، صدیق، شہداء، صلحاء، تمہیں ان کے سنگ عطا فرماؤں گا۔ کہ چاہتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب ہو تو آپ کا اتباع اختیار کرو۔ تو جب بات میں بعثت کی نہ کروں تو پھر موضوع میرے اور آپ کے لیے اتباع کا کہاں سے آئے؟ معزز سامعین کرام، جب بات اپنے معاشرے، اپنے گھروں، اپنے معاملات کی درستگی کی آتی ہے، جانے ہم کیا کہتے ہیں؟ میں قرآن کریم ہی سے تلاوت کر کے آپ کو عرض کرتا ہوں۔ رب کائنات فرماتے ہیں وہ مالک ہے، خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، وہ جانتا ہے، ازل سے جانتا ہے۔ اس نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا۔ فرمایا پھر کیا حالت ہوتی ہے جب ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ان پر مصیبت پڑتی ہے، پھر آپ کے پاس دوڑے آتے ہیں اور اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے تو بھلائی اور موافقت کرنا چاہیے۔ ہم غور فرمائیں کہ کوئی عمل جو درست نہ ہو اور ہم اسے اختیار کریں اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھیں، اور کسی استفسار پر، کسی پہلو پر ہمارے جواب کیا ہوتے ہیں؟ میں نے تو بھلائی چاہی تھی جی، میری تو نیت تھی کہ اچھا ہو، انا اردنا الا احسانا و توفیقا۔ اے مخلوق تو معدود ہے، وہ خالق جو ہر صفت جو اس کی ذات لہا معدود ہے، وہ نہیں جانتا کہ تیرے اعتراض کیسے ہوں گے، تو کن حدود کو اختیار کرے۔ اور جو اللہ کریم کے حضور وہ خوب جانتا ہے۔ معزز سامعین کرام، جب ہم بات بعثت رحمت علی کی نہیں کریں گے تو یہ حقائق ہم باہم کیسے جان پائیں؟ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کی بات کو خوب جانتے ہیں، اسے معلوم ہے یہ کہہ کیا رہا ہے، کر کیا رہا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، واعظ فرمایا تو آپ ان کی باتوں کا کچھ خیال نہ کریں، واعظ ہوں، انہیں نصیحت فرمائے۔ اب پچھلا پہلو جو ہے فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اور ان کی باتوں کا خیال نہ کریں۔ اگر رخ انور ہی پھیر لیا گیا معزز سامعین کرام، کیا بچے گا؟ ایک عام سا آدمی ہوں، آپ کی محبت ہے، احباب کی محبت ہے، یہاں داخل ہونے تک جو احترام، جو اظہار محبت ہے، اس سارے پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے شریر کانپتا ہے۔ لیکن زندگی ایک عام آدمی کی ہے، یہیں آپ کے درمیان میری برادری بھی ہوگی، میرے دوست بھی بیٹھے ہوں گے، جن کے ساتھ میں ہنستا کھیلتا ہوں وہ بھی بیٹھے۔ کبھی میری کسی بات سے کسی کا دل ایسے دکھا ہوگا کہ میں جان نہ پایا ہوں۔ عام آدمی، انسان سے غلطیاں سرزد ہوتی، یہی معاملات زندگی میں شب و روز بسر ہوتے ہیں، محنت مزدوری ہے۔ لیکن اس معاشرے میں رہتے ہوئے کیا کسی بات، کسی پہلو کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نہیں جانتے؟ میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نہیں جانتا؟ ہمارے لین دین، ہمارا بلانا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا اٹھنا، ہمارے رشتے، وہ پہلو جو بڑے تقدس کے تھے، کہاں کیا اشر ہم نے کر دیا؟ وہ کون سے قوانین ہوں گے جن کا اطلاق نہ کیا جائے اور نتائج جو ہیں وہ مانگے جائیں؟ وہ کون سا معاشرہ ہوگا
جس میں ہر کوئی اپنے حصے کا کردار ادا نہ کر رہا ہو، معاشرے سے چاہتا ہو کہ مجھے تعمیر مل جائے؟ کون سا ایسا اصول ہے کہ جو ہم سمجھیں کہ ہم نے اختیار کر رکھا ہے، نتائج نہیں مل رہے؟ اور اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اے میرے حبیب ان باتوں پر توجہ ہی نہ دیں۔ اگر رخ انور پھر گیا معزز سامعین کرام، کیا ہو؟ تاتاری ایک سرے سے اٹھے تھے، دوسرے سرے تک ہر چیز طے کرتی تھی۔ وہی جو طے کر رہے تھے وہی اسلام کا جھنڈا اٹھا کر چل پڑے۔ علامہ صاحب اسی طرف چل۔ یہ بات کہ میں نہیں ہوں گا تو یہ ہوگا، میں نہیں کروں گا تو کوئی کرے گا، یہ بڑی ثانوی ہوگی۔ سب سے پہلے اس نے مجھے شرف بخشا، اپنی عبادت کو پیدا فرمایا، الحمدللہ۔ اس نے مجھے شرف بخشا کہ مجھے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد بنایا۔ اس سے آگے کوئی سوچنے کی ضرورت رہ جائے؟ اس سے آگے کچھ ضرورت باقی رہتی ہے کہ جو میں چاہوں؟ بندہ صدقے جائے، بندہ قربان جائے، بندہ واری جائے، ذات قربان کرے، اولاد عزت جان مال آبرو قربان کر دے، آپ کا ایک حکم۔ میں دیکھ رہا تھا واقعہ معزز سامعین کرام، تو میں نے ابن عساکر کا یہ واقعہ ہے، آپ طب اول امیری ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا واقعہ لکھتے ہیں، اور اس کا وقت 1000 سال پہلے، 1000 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک سے۔ یمن کا بادشاہ ہے، اور جب نکلا تو 12,000 کے قریب لگ بھگ تو صرف اس کے ساتھ علماء اور حکمات، کوئی 1.25 1,32,000 کے قریب تو اس کی فوج جو تھی سوار تھی، اور اتنی لگ بھگ 1.25 کے پیدل جو فوج تھی، پیادہ فوج تھی، اور اتنا کچھ سامان اور سارا جاؤ جلال۔ تو وہ جہاں سے گزرتا تھا مخلوق صرف دیکھنے کو جمع ہوتی تھی۔ تو وہ سفر کرتا مکہ مکرمہ پہنچا تو اہل مکہ کوئی نہ آئے اس کے دیکھنے کے لیے جاؤ جلال۔ تو اس نے پوچھا رفقا سے کہ یہ یہاں کا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا یہاں ایک جگہ تعمیر ہے جسے اللہ کا گھر کہتے ہیں، تو اس کے لیے جتنی مخلوق تیرے ساتھ ہے اس سے زیادہ لوگ سال بھر چلتے ہیں جو اس کی تعظیم کے لیے آتے ہیں اور یہاں کے رہنے والوں کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو اس نے سوچا اس سے کا مطلب ہے کہ مجھ سے تو کوئی بڑی بات ہے یہاں۔ تو اس نے کہا کہ میں اس گھر کو کھدوا دوں گا، اس کی بنیادیں کھود دوں گا، اور اس مخلوق کو رہنے والوں کو میں قتل کر دوں۔ جب اس نے یہ ارادہ کیا تو اس کی آنکھ ناک منہ سے ایسی رطوبت اور خون بہنا شروع ہو گیا کہ اس کے قریب اس کے خادم بھی نہیں بیٹھ سکتے تھے، ایسی حالت ہو۔ بے شمار پہلوؤں سے علاج ہوئے، 12,000 حکماء علماء، 12,000 تو ہم رقاب تھے۔ تو جو ایک ان میں آلہ تھا اس نے جب نبض آ کر دیکھی، اس نے کہا حضور بیماری جو ہے یہ تو آسمانی لگتی ہے، علاج آپ جو ہے وہ دنیا کا کر رہے ہیں۔ کوئی ایسی نیت، کوئی ایسا معاملہ جو گستاخی کا ہے، آپ نے کوئی نیت کی ہے تو اس سے ہٹ جائے۔ اب اسے سمجھ آ گئی، توبہ کی، تائب ہوا۔ پھر اہل مکہ کو اس نے ہر ایک کو ساتھ ساتھ اشرفی بھی دی اور بیت اللہ شریف پر ریشمی لحاف بھی چڑھا، توبہ کی۔ تو مزید وہ لکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی طرف پھر سفر کیا۔ جب وہاں پہنچا تو اس کے ساتھ جو لوگ مذہبی تھے، جو کچھ نشانیاں انہوں نے دیکھی تھی، انہوں نے اس جگہ کو کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا آخری نبی جو مبعوث ہوں گے وہ یہاں مدینہ منورہ تشریف لائیں گے، یہ ان کی قیام گاہ ہوگی۔ طب اول خمیری یمن کا بادشاہ 1000 سال پہلے وہ مکہ مکرمہ میں ایمان لا چکا تھا،
اس نے کہا اس جگہ کی تعظیم، اس کے علماء نے کہا ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں، 400 گھر تعمیر فرمائے۔ 400 گھر تعمیر کی علماء کے لیے جو وہاں رہ گئے، اور جو بڑا عالم تھا اسے اپنا خط لکھ کر دیا، یہ میں کاغذ پر اس کے الفاظ جو تحقیق کر کے لائے گئے ہیں وہ لکھ کر لایا ہوں، صرف آپ کے حضور گوش گزار کرنے کی۔ تو جب بات اس کی آئی تو اس نے کہا کہ میرا یہ ایک نامہ آپ کے حضور میں لکھتا ہوں، اسے سنبھال رکھنا، تو یہ آپ کے حضور پیش کرنا۔ اور 2 منزلہ گھر تعمیر کروایا اس نے، 400 گھر علماء کے لیے، آپ کی نیت سے صلی اللہ علیہ وسلم اس نے 2 منزلہ گھر تعمیر۔ اور جو خط دیا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پر کی طرف پہنچے، تشریف لائے، آپ جلوہ فروز ہو رہے تھے، بچیاں راستہ دیکھ رہی تھیں، اور اہل مدینہ گلیوں گھروں کی صفائیوں پر لگے تھے، ہر ایک کی خواہش تھی، چاہتا تھا کہ میرے حضور میرے غریب خانے پر تشریف لائیں۔ تو آپ نے فرمایا ہٹ جاؤ، راستہ دے دو، یہ جو میری سواری ہے جہاں میں نے قیام کرنا ہے وہاں خود پہنچے گی۔ تو سواری حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر جا کر بیٹھ گئی۔ وہی 2 منزلہ عمارت جو 1000 سال تعمیر کے مراحل سے گزرتی ہوئے نسلاً بعد نسل اسی نسبت سے اسی خون میں چلتی آئی، اور ابو لیلہ آپ کا غلام تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے اسے وہ مکتوب سنبھالنے کو دے رکھا تھا۔ جب آپ وہاں رکے تو وہ مکتوب آپ کو پیش کیا کہ حضرت ابو ایوب اس نسل سے تھے، اس عالم کے اولاد میں سے تھے، اور وہ خط 1000 سال سنبھال کر رکھا۔ معزز سامعین کرام کیا لکھتا ہے کم ترین مخلوق طب اول خمیری کی طرف سے نبی آخر الزمان کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب پر ایمان لاتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہوں۔ زیارت کا موقع مل گیا تو بہت اچھا، اگر نہ مل سکا تو میری شفاعت فرمائیے گا، روز قیامت مجھے فراموش نہ کیجیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی امت میں سے ہوں، اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول۔ 1000 سال پہلے وہ مٹی کیا بولتی ہے، وہ کنکر کیا بتلاتے ہیں، اس کے علماء بیٹھ کر بتا رہے ہیں کہ یہاں نبی کریم مبعوث صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے مخاطب آپ فرما رہے ہیں، آپ کو مخاطب فرما رہے ہیں، رب کائنات نے آپ کی امتی ہونے کا شرف عطا۔ پھر ہم باتوں میں تلاش کریں گے، آپ نے جو فرمایا وہ تو فرمایا ہے، لیکن درست وہ ہے جو میں کر رہا ہوں، تو پھر یہ معاملات اختیار رکھے کوئی جو رکھتا۔ ہر شے کسی کارآمد ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ اشرف الخلق بیکار ہے، تجربہ ہے؟ ہر چیز جمع ہے، اس کے حضور پیش ہوگی۔ معزز سامعین کرام، ہر کوئی اپنا بستہ اٹھایا ہوگا، ہر کوئی اپنا بھار اٹھایا ہوگا۔ یہاں بھلے مجھے کوئی کتنا نیکوکار کہہ لے، کتنا بزرگ کہہ لے، اس کے حضور تو کوئی شے پوشیدہ نہیں۔ روز معاشر اپنی بٹلی اٹھائی، ہر کوئی اس کے حضور پیش ہوگا۔ اور کتنی ہی بار متعدد جگہ قرآن کریم فرماتا ہے جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں ان میں فیصلہ کر دیا جائے، اور وہ 1000 سال پہلے آپ کی نسبت کہتے عرض کرتا ہے کہ میری شفاعت فرمائیے، اور آپ کی امت۔ معزز سامعین کرام، وَاعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، فرمایا ان کو نصیحت کریں اور ان سے ایسی باتیں کریں جو ان کے دلوں میں اثر کرنے والی ہیں۔ آج نصیحت، آج اثر کرنے والی بات قرآن کریم، احادیث مبارکہ، اس سے باہر کہاں ہم تلاش کریں؟ تو تلاش کر کے دیکھ لیجیے۔ وہ غفور الرحیم جس پر ایمان ہے کہ وہ خالق رازق ہے،
تو کیا ہم مخلوق کے دروں کی دستک نہیں دیتے دیکھ؟ جو اس کا انکار کرتے ہیں ان دروں سے ہم اپنا رزق کی بھیک نہیں مانگ رہے؟ اور کیا دیکھنا؟ اس موضوع کو چھیڑوں گا تو باتیں تلخ ہو جائیں گی، تو میں نہیں چاہتا کہ یہ اتنا خوبصورت موضوع ہے، اس کے تحت بھی کوئی بات تلخ ہے، لیکن حقائق تو بیان کر۔ کسی کو عرض کر رہا ہوں خود منافقت کیسے کر پاؤں؟ بے شمار اپنی غلطیاں، گناہ، کمزوریاں ہیں، آپ کا حساب تو میں نہیں دے سکتا کہ آپ کے گوش گزار کو میں مزید پھر نفاق کر جاؤں، بات تو صاف کرنی۔ تو فرمایا اب علاج، یہ حالات جو ہیں مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں کسی موضوع کو بولوں، کیوں؟ ہم سارے اس میں سے گزر رہے ہیں۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ قرآن کریم علاج عطا فرما۔ وہ نبا جو امتی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے وہ بھی درس نصیب ہو رہا ہے، جو کمزوریاں، خطائیں، گناہ جو سرزد ہوئی ان کا علاج بھی بتا رہا ہے۔ کیسے؟ فرمایا اور اگر یہ لوگ جب اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے تھے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے، پھر اللہ سے معافی چاہتے اور پیغمبر بھی ان کے لیے معافی چاہتے، تو ضرور اللہ کو قبول کرنے والا اور رحمت کرنے والا پاتے۔ اب بات جو ہے معزز سامعین کرم جاؤ کا آپ کے حضور پیش ہونے کی، وہ کیسے خوش بخت، کیسے اللہ کا ان پر کرم اور احسان تھا، کوئی معاملہ پیش آیا آپ کے حضور پیش ہو۔ آپ کی خادمہ تھیں، عزیزہ تھیں، تو آپ کا معمول تھا کہ ان کے پاس تشریف لے جاتے۔ آپ کا وصال ہوا، آپ نے دار دنیا سے پردہ فرمایا۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ان کی خیریت پوچھنے جاتے تھے، آئیں ہم بھی ان کے لیے خیریت کے لیے جائیں۔ جب وہاں گئے تو وہ زارو قطار رو رہی تھیں، تو انہوں نے پوچھا، عرض کی، دلاسا دیا کہ یہ جو وصال نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاملات دنیا ہے، ایسی دنیا ہے، ایسے ہی حالات ہے، ہر ایک نے جانا ہے، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ معزز سامعین کرام انہوں نے جواب پتہ ہے کیا دیا؟ کہا میں جانتی ہوں، میں روش لی رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے، آپ کے جلوہ افروز ہونے سے وہی الہی جبرائیل امین لے کر دنیا پر تشریف لاتے تھے۔ آپ دار دنیا سے پردہ فرما گیا، اب قیامت تک کلام ذاتی جبرائیل امین لے کر دنیا پر نہیں آئے۔ کیسے کیسے پہلو، کیا کیا عقیدت، کیا کیا محبت ہے۔ تو ضروری ہے کہ آپ کے حضور حاضر ہوا جائے۔ تو آج حاضری کی جو بات آئے گی وہ کیا ہوگی؟ جو کچھ آپ نے ارشاد فرمایا، جسے آپ نے اختیار فرمایا اسے اختیار کیا جائے، جس سے آپ نے روکا ہے اس سے روکا جائے۔ یہی پہلو ہے۔ جب بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں گے تو یہ باتیں، یہ موضوعات میرے آپ کے سامنے آ جائیں گے معزز سامعین کرام۔ اور یہ وہ پہلو، وہ درد، وہ دکھ ہے کہ جتنا بیان کیا جائے، اپنے معاملات، اپنے حالات ایسے ہیں کہ شاید الفاظ تھوڑے ہوں، کمزوریاں زیادہ ہوں۔ تو اسی موضوع کے تحت میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ محبت ہے، اسے ایک ماہ مبارک میں نہیں قید کیا جا سکتا۔ یہ وہ عشق ہے جسے پیمانوں سے نہیں تولا جا سکتا۔ یہاں اظہار محبت جو ہے، جو احترام ہے، جو امتی کا رشتہ ہے،
وہ اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین ہو تو یہ اس رشتے، اس صداقت کے ساتھ شہادت ہے۔ تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ کریم یہ مل بیٹھنا بھی قبول فرمائیں، آنا قبول فرمائیں، انعقاد قبول فرمائیں، کمی بیشی گزارشات میں جو لغزش مجھ سے ہوئی اللہ مجھے معاف فرمائیں، یہ حقیقت عطا فرمائیں جو ہمارے کردار سے جا آیا۔ معزز سامعین کرام، اس تعمیر پر وقت لگا ہوگا، اخراجات آئے ہوں گے۔ آج ابھی ہم اٹھ کر اسے تباہ کرنا شروع کر دیں تو کتنی دیر لگے گی؟ کبھی ہم نے دیکھا کہ جو امتی کا رشتہ ہے اس کے تحت ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا کہ یہ بات کیا غلط العام ہے کہ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے؟ جب واقعی ایسا ہے۔ کبھی ہم نے دیکھا کہ اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ذاتی ذمہ داریاں کیا ہیں اور اجتماعی معاملات میں ذمہ داریاں کیا ہیں؟ یہ جس وطن عزیز میں ہم بیٹھے ہیں اس کی بنیادوں میں نہ صرف خون ہڈیاں لگیں بلکہ ہماری بیٹیوں بچیوں کی عزتیں لگی ہیں۔ کبھی ہم نے غور، آپ غور کیجئے معزز سامعین کرام کہ انسانی زندگی میں بہت اہم جو حصہ ہے وہ صحت اور بیماری کے حوالے سے یعنی طب کا ہے، میڈیکل سائنسز کا ہے۔ آپ اسے طب کہیں، میڈیکل سائنسز کہیں، لیکن کیا وہ میڈیکل یا وہ طب یا جو پہلو بھی آپ کہیں صحت اور بیماری کے حوالے سے بحث کرتا ہے لیکن حیات انسانی کی نسبت سے کرتا ہے؟ اگر حیات انسانی مخدوش ہو جائے، نہ رہے، تو پھر صحت اور بیماری کیسی اور پھر دوا کیسی اور حکمت کیسی؟ اولیت وہ حیات انسانی کو دیتا ہے۔ وہ کون سی سیاست ہوگی، وہ کون سا شوق ہوگا، وہ کون سی تعمیر ہوگی جس میں بنیادی طور پر میں وطن عزیز کو مقدم نہ جانوں؟ کبھی تعمیر نہیں ہوگی۔ بلا تفریق عرض کر رہا ہوں، میرا کسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اصول عرض کر رہا ہوں کہ طب تب تک رہے گی جب وہ جان بچانے کی بات آئے گی، زندگی اور حیات کی بات آئے گی۔ اسی طرح جب بات اصول کی آئے گی تو اصول میں بنیادی طور پر ضرورت ہے کہ ملک کا تحفظ پہلا ہو۔ جب ملک کی بات کرو گے تو کیا ملک کے ایک ایک حصے کی بات نہیں کرو، ایک ایک ادارے کی بات نہیں کرو؟ تو اس بنیادی اصول کو دیکھو کہ بحیثیت مسلمان میں اپنے حصے کا کردار ادا کروں، اور اگر ہم ایک آخری جو چوکیدار ہے اس سے لے کر بڑے سے بڑے عہدے تک صرف یہ دیکھنا شروع کر دیں کہ مجھے اس وطن عزیز سے کیا ملے گا، ہم اس کی تعمیر کیا کر پائیں؟ تعمیر تو بات دور کی ہے، تحفظ کیا کر پائیں گے؟ تو کیا ایسا ہے کہ نہیں؟ تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ بحیثیت مسلمان ایک جگہ بیٹھ نہیں سکتے، بحیثیت قوم کسی ایک نشست پر بیٹھنا محال ہو چکا ہے کہ کسی ایک محفل کی نشستوں پر ہم بیٹھ سکیں، مشکل ہو۔ اس لیے ضروری ہے کہ یہ ادراک کیا جائے کہ یہ جو فرصت زندگی کی ہے گزر رہی ہے، یہ جو امانت بطور توارث دین ملا ہے۔ آج میں پیر صاحب کے نام اور اس کی حیثیت کے لیے کہ میں وہاں اس سیٹ پر بیٹھا ہوں، اس میں ایسی باتیں اور ایسی اختلاف پیدا کر دوں جس سے مجھے منفعت ملے، میں کب تک رہوں گا؟ جہاں حساب دینا ہے وہاں تو بات ہمیشگی کی آئے گی۔ میں سیاست میں آتا ہوں، میں چاہتا ہوں مجھے اقتدار مل جائے، لیکن اقتدار مجھے ملے لیکن میں ملک کا لحاظ نہیں کرتا، تو میں کب تک اقتدار یا حیات میں رہوں؟ میں کسی ادارے کا سربراہ ہوں اور میں نہیں خیال کرتا کہ میں اپنے ادارے یا ملک و قوم کو تحفظ دے رہا ہوں، یا میری قلم کی ایک جنبش جو ہے وہ میرے ملک کی تقدیر کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گی، تو میں کیا کرنا؟ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک کی ضرورت ہے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے حصے کا کردار ادا کرے۔ لیکن ہم کیا سوچتے ہیں، ہاں بالکل کریں گے، کل سے شروع کریں گے،
آج کی عشاء ادا نہیں کریں گے، ابتدا تو آج کی عشاء سے ہونی چاہیے، یہاں بیٹھے ہیں یہاں سے اٹھنے سے ہونی چاہیے کہ میرا بڑا ہے میں اسے لحاظ کروں، اسے راستہ دوں، ماں بہن بیٹی ہے اس کا راستہ صاف کروں، میں 2 قدم پیچھے چل لیتا ہوں دوسروں کو آسانی ہو۔ تو جب ابتدا کے لیے منصوبے ہوتے ہیں تو ابتدا نہیں ہوتی، ابتدا کے لیے وہ موقع ہوتا ہے جہاں فیصلہ کرے وہاں اپنی ابتدا کرے۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہماری کمزوریاں خطائیں گناہ معاف فرمائے، ہمیں اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے، بحیثیت مسلمان ہم بیٹھ سکیں، بحیثیت قوم ہم بیٹھ سکیں، بحیثیت قوم اپنی قومی اداروں کو ہم سنبھال سکیں، اپنے ملک کی تعمیر اور تحفظ کر سکیں۔ کب ہمیں سمجھ آئے گی کہ ہماری کمزوریوں سے زیادہ پینیٹریشن ہمیں نقصان پہنچا رہی ہے؟ درست سمت کی ضرورت ہے۔ اللہ توفیق دے کہ قوانین کا اطلاق مساوات سے ہو، اللہ توفیق دے کہ اپنے حصے کا کردار ہر کوئی اپنی حیثیت میں جہاں ہے وہ ادا کرے، نہیں کرے گا معزز سامعین کرام تو میرا ہاتھ تو بڑھ کر کسی کے گریبان کچھ نہیں پکڑ سکتا، حالات بھی اسے اپنا جواب دیں گے، اور اس کے حضور جب پیش ہونا ہے تو معاملہ سخت ہو۔ آج وہ موقع ہے، اللہ توفیق دے، بحیثیت امت ہم کوشش کریں کہ دنیا میں امت میں تفرق ہے، غیر مسلم تک ایک وہ عمل جائے جس کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ وطن عزیز میں ایک قومی ہنگامی نصیب ہو، اختلاف رائے ہو، اس اختلاف رائے کو ہم اس درجے پر نہ لے جائیں جو دشمنی جانی دشمنی میں تبدیل ہو جائے۔ اسی طرح جب ہم اپنے حصے کا کردار ادا کریں گے تو یہاں ہم بیٹھے ہیں، ہم میں کسان بھی بیٹھے ہیں، ہم میں کاروباری طبقہ بھی بیٹھا ہے، ہم میں چوکیداری کی ذمہ داری جو ادا ہو رہی ہے وہاں سے لے کر مقتدر حلقوں تک کے لوگ بیٹھے، وکلاء بیٹھے ہیں، بیوروکریسی سے لوگ بیٹھے ہیں، مدارس سے لوگ بیٹھے ہیں، علماء الحمدللہ بیٹھے، ذرائع ابلاغ کے لوگ بیٹھے، اور معاشرہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کریم توفیق دے کہ جہاں ہم ہیں جتنا ہو سکتا ہے ہم اپنے حصے کا کردار ادا کریں، نتائج اس کے دست قدرت میں۔ تو اللہ کریم وہ محبت ہمیں عطا فرمائے جو حقیقی ہے اپنی ذات سے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آخر میں اسی محبت میں اور اسی درد میں کہ جسے لے کر ہم بات کر رہے ہیں، ایک 2 شعر آپ کے عرض گزارش کرتا ہوں، پھر اجازت لوں گا، دعا کر لیں گے۔ بڑا خوبصورت شعر ہے۔ ہر کس کے ترا شناس جاں را چے کنت، ہر کس کے ترا شناس جاں را چے کنت، کہتے ہیں جو تجھے پہچان جاتا ہے۔ ایک لحظے کو امتی کی حیثیت سے سوچئے گا، اگلے دن بیٹھا کسی معاملے میں دعا کر رہا تھا، ہر بندے کا ایک اپنا حال ہوتا ہے، تو میں سوچ رہا تھا کیسے کیسے لوگ اس کے حضور ہاتھ اٹھاتے ہوں، قریب میں ماضی قریب میں اللہ کے کیسے کیسے اولیاء اللہ اس کے حضور ہاتھ اٹھاتے، کیا کیا ان کے وجودوں کے اثرات تھے کہ آج ہم ہیں، اور کیسے حالات۔ تو پھر ایک بات جو میرے ذہن میں آئی، جو میرے دل میں آئی، نیا خانہ دل میں جو صدا آئی اپنی طرف، یہ تھی کہ بات میری نہیں ہے، تو مشت غبار ہے گناہگار کا، جو نام لے رہے وہ نام اللہ کا۔ تو امتی کے طور پر جب دیکھو گے تو میں کیا دیکھوں اپنے گریباں، بات جس طرف دیکھ رہے ہو جب ادھر کی آئے گی تو ادھر بات ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک نظر یہ دیکھنا اس پہلو سے، ہر کس کے ترا شناس جاں را چے کنت، جو تجھے پہچان جاتا ہے اس کے لیے اپنی ذات بے معنی ہو جاتی ہے۔ جاں را چے کنت، اس کے لیے جان کی کیا حیثیت ہے اپنی جان کی؟ فرزندو عیالو خانو مال را چے کنت،
اہل و عیال، گھر بار، ہر شے سے وہ بے نیاز ہو جاتا ہے جو تجھے جان لیتا ہے۔ دیوانہ کنی ہر دو جہانش بخش، دیوانہ کنی ہر دو جہانش بخش، جسے تو اپنا دیوانہ بنا لیتا ہے اسے تو دو جہاں بخش دے۔ اس کے لیے جسے تو مل گیا اس کے لیے ایسا ہے کہ جیسے اسے دو جہاں بخش دیے گئے۔ دیوانے تو ہر دو جہاں راچے کنت، پھر آخر میں کہتا ہے لیکن تیرے دیوانے کے لیے دو جہانوں کی بھی کیا حیثیت، یعنی یہ عشق مصطفیٰ نصیب ہو جائے تو یہ جو دنیا جس کے لیے ہم دھکے کھا رہے ہیں یہ اللہ کریم بے نیاز کر دیتے ہیں، بندہ مستغنی ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم اپنی اور اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرمائے، دین اسلام کی سمجھ، عمل کی توفیق اور مخلوق تک پہنچانے کی استعداد عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، یہ جو شعبہ تصوف ہے، سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے ایک خادم کی حیثیت سے آپ سے عرض کر رہا ہوں، ہر شے کی ایک بنیاد ہے۔ وجود انسانی میں جو بادشاہت ہے نا وہ نہاں خانے دل میں، تو ذکر اس میں ذات یہاں نصیب ہو جائے تو یہ ایسا حال بدل دیتا ہے کہ ظاہر اور باطن ایک ہوتا ہے، تفریق نہیں رہتی۔ تو یہ عرض کروں گا کہ یہ بحر ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ جو صاحب الرائے حیثیت رکھتے تھے اپنی ساری زندگی اس بحر میں بسر کر گئے، یہ شے کوئی عام شے نہیں۔ اور غفور الرحیم میں طلب ہو، صدق نصیب ہو تو سبب پہنچ جاتا ہے، سمجھانے کا، سیکھنے کے اسباب پیدا ہو جاتے۔ اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ کریم یہ مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت جی مجھے لالی سے درخواست کروں گا کہ اس پرنور محفل کے اختتام پر دعا فرما دیں، اور اس کے بعد جو لوگ ظاہری بیعت اور تجدید بیعت کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی نسبت عطا فرمائیں۔ جو دوست تجدید بیعت یا ظاہری بیعت والے ہیں وہ پہلے میرے ساتھ پڑھ لیں، چونکہ دعا کے بعد پھر اختتام پذیر ہوگا، محفل برخاست ہو جائے گی۔ تو جو ساتھی ایسے تشریف رکھتے ہیں ان سے گزارا کہ سیدھا ہاتھ اٹھا کر میرے ساتھ پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدا عبدہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل ما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد۔ آپ کو سرسالیوں میں بیعت کی اور اس کی نسبت عطا کی، بیعت قبول کی، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبہ محمد وعلى آلہ۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن۔ بہرحال ہم کمزور اور خطا کار ہیں، ہمارے حال پر رحم، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں معاف، ہمارے گناہ بخش دے میرے مولا۔ یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا، دین اسلام کی سمجھ عمل کی توفیق عطا فرما۔ بہرحال تو غفور الرحیم ہے، ہمارا یہ مل بیٹھنا قبول فرما، ہمیں وہ صدق عطا فرما کہ ہماری زندگیاں اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین۔ یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، ہمارے بڑے پیارے جو زارے دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے حال پر رحم۔ یا اللہ ہم جو ہیں ہمیں ایمان اور سلامتی عطا، ہماری اولاد ہمارے لیے بار الہ خار خیر بنا، صدقہ جاریہ بنا،
یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، ہمارے اس پروگرام کے انعقاد میں جہاں جس کی جتنی محنت ہے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں سمیت ہمارے بھائی بزرگ دوست جو تشریف لائے، ہر ایک کا ایک ایک قدم قبول فرما۔ تو غفور الرحیم ہے، اس محفل کو بار لا شرف قبولیت عطا فرما، امت کو اتفاق عطا فرما، اس قوم کو اتفاق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین اس کی وجود میں آنے سے پہلے اس کے دشمن موجود، بار لا اس کی حفاظت فرما، بار لا ہمیں توفیق عطا فرما کہ اس کی تعمیری ترقی میں ہم اپنا کردار ادا کر سکیں۔ یا رب العالمین دار دنیا مشکل ہے، اسے سہل فرما، ہم جو بیمار ہیں ہمیں شفا عطا فرما، ہمارے جن گھروں میں تنگیاں ہیں انہیں فراوانیاں عطا فرما، بار لا ہمارے جن گھروں میں جھگڑے ہیں انہیں امن اور محبت عطا فرما، بار لا دار دنیا سے جانا ہے حق ہے، یہ جانا بحالت ایمان عطا فرما۔ یا رب العالمین حیات برزخیہ سہل فرما۔ یا رب العالمین روز محشر شفاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وتمم بالخیر وتمم بالخیر وصلی اللہ تعالی